بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ گزشتہ 2 روز سے بیان ہو رہا ہے. بات یہاں تک بیان ہو چکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور اس خیال سے روک لیا کہ ایک زمانے کے بعد، مدتوں کے بعد اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی تھی. اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا منشا یہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش میں ابھی اضافہ ہو. اللہ مزید آزمانا چاہتے تھے، اور اللہ کی مرضی اور منشا جیسا ہو، بندے اللہ کی کسی بات پر، کسی امر پر، اللہ کی کسی آزمائش پر اعتراض صاف نہیں رکھتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا تو اب یہ بھائی جو باقی 10 تھے یہ آپس میں بیٹھے اور مشورہ کیا، اور بڑے بھائی نے یہ کہا کہ میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا، تم چلے جاؤ اور تم ابا کو جا کر ساری صورتحال بتاؤ اور جا کر کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے. یہ ساری باتیں ابا کو بتا دو، میں سامنا نہیں کر سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے. اب یہ سب کے سب گئے اور یہ بھی کہا کہ آپ نبی ہیں، آپ تحقیق کرنا چاہیں تو قافلے والوں سے پوچھ لیں، یا مزید چاہیں تو جس زمین میں یہ واقعہ ہوا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اس زمین سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ گئے اور جا کر اپنے والد کو یہی بات کہی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنتے ہی کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم پھر کوئی نئی بات بنا کر لے آئے ہو، یہ کوئی نیا قصہ گھڑ لائے ہو، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہوگا. فصبر جمیل، اب تو سوائے صبر کے کچھ بھی نہیں ہے، صبر ہی بہترین چیز ہے. اور یہ جملہ بڑا عجیب کہا، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. یہ نبی کا توکل، ایمان، بھروسہ اللہ پر کیسا ہے. فرمائے لگے لگتا ہے کہ اللہ ان قریب سب کو لے آئیں گے، یوسف بھی آئے گا، بنیامین بھی آئے گا. یہ فرق ہے میرے، آپ کے اور نبی کے ایمان میں. ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے، ذرا سی تکلیف آتی ہے، ہم اس ذات سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں جس نے کام بنانا ہے. اب سوچیں جب اسی سے مایوس ہو گئے تو پھر جائیں گے کہاں پر. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ایمان کی رفعت اور شان یہ ہے کہ وہ آخری لمحے تک اسی سطح کے ایمان پر باقی رہتے ہیں جیسے پہلے ایمان تھا. فرمائے لگے کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ دونوں بھائیوں کو سب کو جمع کریں گے، پھر ہم اکٹھے ہوں گے. بڑے حیران ہوئے سب، لیکن صدمہ بڑا تھا. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے ہٹ گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے اور بچوں سے دور رہنے لگے. اور یہ حالت ہو گئی، ہر وقت رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یا اسفا علی یوسف، بھائی یوسف کا کوئی پتہ نہ چلا، نہ معلوم یہ بچہ کہاں چلا گیا، بنیامین کہاں چلا گیا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں آنکھیں یعقوب کی سفید ہو گئیں، روتے روتے بینائی چلے گئی. وَهُوَ كَظِيمٌ، قظیم کہتے ہیں دل میں گھٹنے والے کو. جیسے شدید غم میں انسان، پریشانی میں دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، یہ دل ہی دل میں گھٹتے رہتے تھے. اب ان سے بچے کہا کرتے تھے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین. ابا جان لگتا ہے یہ یوسف کا تذکرہ کرتے کرتے آپ تو یا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، یا پھر بات یہ ہے کہ آپ اس غم میں گھل جائیں گے. ہر وقت یوسف کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت یوسف کو یاد کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بڑی شاندار بات کہی جو قیامت تک آنے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک عظیم تعلیم ہے. آپ نے فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، ارے میں تمہارے آگے نہیں روتا، میں اپنے رب کے آگے روتا ہوں، میں اللہ کے آگے روتا ہوں.
یہ دکھ اسے سناتا ہوں، یہ غم اسے بتاتا ہوں جو میری سننے والا ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم اللہ کے بارے میں کہ عالم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے اپنے رب کے بارے میں وہ پتا ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ رونا میرا تمہارے آگے نہیں ہے، یہ رونا اللہ کے آگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی کو عرصہ تقریباً 40 سال کا ہو چکا تھا۔ بعض نے 30 بھی لکھے ہیں، بعض نے 35، بعض نے 40، لیکن اکثریت کا کہنا ہے 40 سال ہو چکے تھے۔ اب اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس مصیبت اور آزمائش کو دور فرمائے اور اس سارے خاندان کو پھر سے اللہ خوشیاں لوٹائیں، یعقوب کی آنکھیں پھر سے ٹھنڈی ہوں، اپنی اولاد کا دیدار کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک دن جمع کیا اور فرمانے لگے، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ فرمانے لگے کہ بیٹو اب دوبارہ جاؤ، میرے بچوں دوبارہ جاؤ اور جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو، اور دیکھو اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو۔ یہ بڑی بات ہے، 40 سال میں بھی مایوس نہ ہوئے۔ ہم پر 2-4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے مصیبت آ جائے نا، آپ یقین جانیے ہم ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہمارا ظرف اتنا چھوٹا ہے، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارا ظرف اتنا چھوٹا ہے، ہمیں کچھ دن بعد مصیبت تو بھول جاتی ہے، اللہ پہ شک ہونے لگ جاتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں، سنتا بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ ہماری بات کو کیوں نہیں سنتا، کیوں نہیں قبول کرتا۔ میں نے بعض ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہیں دعا کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کفریہ باتیں شروع کر دی۔ ایک صاحب پر ایک پریشانی آئی، کچھ عرصے تک تو پریشانی کے بارے میں وہ سنتے تھے، لوگ تسلی دیتے تھے، اس کے بعد وہ چڑھنے لگے، برا ماننے لگے، اور آپ یقین جانیے میں نے خود سنا، وہ کہتے تھے بھائی مجھے مت سمجھایا کرو، اللہ سنتا ہی کب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے ایمان میں اور نبی کے ایمان میں فرق ہے۔ 40 سال کی آزمائش ہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں بچوں سے کہ جاؤ دوبارہ تلاش کرو، اور اللہ کی ذات سے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اس کی رحمت سے، اس کے فیض سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا دیکھو غلہ بھی نہیں ہے گھر میں، بچوں نے کہا غلہ نہیں ہے تو اب کیسے جائیں گے، پیسے بھی تو نہیں ہیں، پونجی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اب ہم کیسے جائیں گے اور کس طرح سے جا کر بادشاہ سے سوال کریں گے اور کس منہ سے اس کے سامنے جائیں گے۔ پہلے اس نے احسان کیا، غلہ مفت میں دیا، اس کے بعد اس نے ہمیں احسان کیا، غلہ دیا اور پونجی پہلی مرتبہ لوٹا دی۔ اب دوسری دفعہ گئے تو چوری ہو گئی، وہاں پر ہمارے بھائی نے چوری کر لی، اب ہمارا منہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ غلے کے بہانے سے جائیں تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا تم چلے جاؤ، میں نے سنا ہے وہ بڑا نیک دل آدمی، اب یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بادشاہ میرا بیٹا ہے، فرمانے لگے میں نے سنا ہے بڑا نیک دل آدمی ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور آپ نے اپنے کپڑوں میں سے یا اپنے پاس بندھی ہوئی ایک چھوٹی سی تھیلی میں سے کچھ سکے نکالے جن کے بارے میں مفسرین نے لکھا سارے کھوٹے سکے تھے، جیسے پرانے لوگ پرانے سکے جمع کرتے تھے، تو وہ کچھ سکے آپ نے نکالے، وہ ان کو دیے کہ تم یہی لے جاؤ۔ کہنے لگے ابا جان یہ تو سارے کھوٹے ہیں، یہ بھلا کیسے چلیں گے؟ تو حضرت یعقوب نے فرمایا وہ نیک دل آدمی ہے، اسے کہنا ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اور اس سے جا کر یہ کہنا کہ ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، یہ اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں، ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، اور ساتھ اسے یہ بھی کہنا کہ ہمارے والد حضرت یعقوب نے یہ پیغام دیا ہے، اگر یہ پونجی قبول ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ پونجی قبول نہیں ہے تو ہم پر صدقہ کر دو، ہمیں خیرات دے دو۔ حالانکہ ان نبیوں کا گھرانہ ہے، کتنا عزت والا گھرانہ ہے۔ یہ بھائی پھر سے وہ جمع پونجی لے کر، مفسرین نے لکھا ان کی حالت بڑی خراب ہو چکی تھی، فاقے کا زمانہ، قحط کا دور ہے اور کھانے پینے کو میسر نہیں ہے، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوکے ہیں، خود بھی نڈھال ہیں۔ یہ مصر کی طرف چلے اور بڑے شرمندہ پریشان، بادشاہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ اس نے بڑی مہربانی کی اور ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ چہرہ دکھائیں، تو خیر یہ وہاں پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ان کی حالت یہ تھی کہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے بھائیوں کے۔ اب دیکھیں اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کہ آپ کو یاد ہوگا 40 سال پہلے کیا حالت تھی، یہ جوان تھے، تن و من تھے اور لڑتے تھے کہ یوسف کو ختم کر دیں۔ آج اپنی حالت یہ ہے کہ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں۔ اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے،
اللہ کب کسی کے حالات کو تبدیل کر دیں. اگر آپ یہ سوچیں نا کہ سورہ یوسف کا پیغام کیا ہے تو آپ دو لفظوں میں اسے سمجھ سکتے ہیں. یہ بار بار یہ سورت ہر موقع پر پہنچ کر یہ بتلاتی ہے کہ غالب اللہ ہے، غالب اللہ ہے، اور جیسے چاہے اپنی تدبیر کو، جیسے چاہے اپنی مرضی کو بندوں پر نافذ کر دے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ گئے، اب پھٹے پرانے کپڑے ہیں، گرد آلود بال ہیں، چہرہ ہے، پریشانی اور فاقہ جھلک رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور جا کر کہنے لگے کہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ. کہ بادشاہ، اے کریم آدمی، بات یہ ہے کہ ہم دوبارہ آئیں تمہارے پاس اور اب ہماری حالت بہت خراب ہے، غلہ لینے کے لیے آئے. یہ تو نہیں کہا کہ ہم بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، یہ تو نہیں کہا، ہمت نہیں پڑی اس بات کی. کہنے لگے غلہ لینے کے لیے آئے ہم، لیکن مصیبت یہ ہے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، جو سکے ہیں یہ کھوٹے ہیں، اب ہمارے پاس اس کے سوا پونجی نہیں ہے. یہ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے پونجی دی ہے، آپ اگر اس کو قبول فرما لیں اور مہربانی کریں، اوفی لنا الکیل، ہمیں پورا غلہ دے دیں. کہنے لگے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، کنعان میں، شام میں بڑا قحط ہے، بڑی بری حالت ہے، گھر میں فاقے ہیں، چھوٹے بچے کھانے کو ترستے ہیں، بڑی پتلی حالت ہے، اور ہم بڑے غم زدہ ہیں اور تکلیف کے عالم میں آئے ہیں. اور ہم یہ بھی بتا دیں کہ نبیوں کی اولاد ہیں، ہم کبھی بھی نہ آتے، ہمارے پاس پونجی میسر نہیں ہے، اس لیے مہربانی کریں، ہمارے والد کا پیغام ہے، آپ یہی پونجی قبول کر لیں، اور اگر آپ کو یہ پونجی قبول نہیں ہے تو وتصدق علینا، ہم پر خیراتی کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ خیرات کرنے والوں کو بہت اچھا بدلہ دیتا ہے. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے اور اپنے والد کے اور گھر کے یہ حالات سنے تو مفسرین نے لکھا ان کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. وہ یہ سوچنے لگے، انہیں خیال آیا کہ بیٹا تو وزیر خوراک ہے، مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے، اور میرے والد کا یہ حال ہے کہ فاقہ زدہ ہیں، بچے بھوک سے بلبلاتے ہیں، اور یہ حالت ہے کہ وہ میرے پاس درخواست بھیج رہے ہیں کہ یہ ٹوٹی پھوٹی جو پونجی ہے، یہ جو سکے ہیں، یہ پونجی ہم سے قبول کر لو، حالانکہ یہ پونجی کسی کام کی نہیں ہے، کھوٹی پونجی ہے. تو بڑا دل پر ایک چوٹ لگی اور خیال آیا کہ میرے والد کس حال میں ہیں اور میرے گھر والے کس حال میں ہیں، میری ماں کس حال میں ہے، یہ کتنی اذیت کی زندگی گزار رہے ہوں گے. اور پھر بھائیوں کا حال دیکھا، جو کسی زمانے میں جوان ہوتے تھے، کم طراق ہوتا تھا، دیکھا وہ بیچارے نظریں جھکا کر کھڑے ہوئے اور کپڑے گرد آلود ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، بری حالت ہے اور چہروں سے افلاس جھلکتا ہے. اور جب اپنے والد کا یہ پیغام سنا کہ ہمارے والد حضرت یعقوب نے یہ پیغام دیا ہے، اگر ہماری پونجی قبول نہیں ہے تو ہمیں خیرات ہی دے دو، حضرت یوسف علیہ السلام سے ضبط نہ ہوا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اور اتنا روئے کہ سارے دربار میں سارے حاضرین اور خود یہ جو بھائی تھے 10 کے 10 یہ حیران رہ گئے کہ بادشاہ کو کس وجہ سے صدمہ ہوا ہے، وہ کون سی ایسی بات ہے کہ بادشاہ اتنا زیادہ رو رہا ہے. بہت زیادہ روئے. مفسرین نے لکھا ہے جب دل کچھ ہلکا ہوا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان بھائیوں کے آتے ہی اشارہ دے دیا تھا کہ اب تمہاری بھی آزمائش ختم، تمہارے والد یعقوب کی بھی آزمائش ختم، اب اجازت ہے کہ تم اصل حقیقت کو کھول دینا. تو انہوں نے حالات سنے. اب انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق روئے اور رو کر جب خاموش ہوئے تو اپنے بھائیوں سے کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، تمہیں کچھ پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ تو بیچارے کھڑے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں اور کھوٹی پونجی ان کے پاس ہے، بری حالت ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، فاقے اور افلاس سے متاثر ہیں، اور بادشاہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فتصدق علینا، آپ ہمیں خیرات دے دیجیے. جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، معلوم بھی ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا، یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا. مفسرین نے لکھا یہ تھر تھر کانپنے لگے
ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میں اس سامنے والے آدمی کے سوا کوئی یوسف نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اسے کیسے پتا ہے، کیسے معلوم ہے کہ ہم نے یوسف کو کب دھکا دیا تھا کنویں میں، ہم نے اسے قتل کرنے کی کیسے کوشش کی، ہم نے باپ کو جا کر کیا جواب دیا. یہ تو یوسف ہی کو پتا ہے یا ہمیں پتا ہے، یہ بات کو سوائے ہمارے اور یوسف کے کسی کو بھی پتا نہیں ہے. سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو پوری روئے زمین میں یہی یوسف ہے جو بادشاہ کے روپ میں تخت پر بیٹھا ہوا. چنانچہ انہوں نے فوراً کہا انک لانت یوسف، قالوا انک لانت یوسف، کیا آپ ہی یوسف تو نہیں ہیں، آپ ہی یوسف تو نہیں ہے کہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ اجازت مل چکی تھی، آزمائش ختم ہو گئی، اب آپ اظہار کر سکتے ہیں. حضرت یوسف نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں، میں ہی یوسف ہوں. آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کا امر، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ کیسا غالب ہے کہ اللہ نے ایک مجبور اور بے بس بچے کو کنویں کی تہ سے اٹھایا ہے اور اسے عروج کی بلندیوں پر پہنچایا ہے، اسے اللہ نے تاج و تخت کا مالک بنایا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں ہی یوسف. اور بات یہ ہے قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر، جو صبر کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے وہ اسے اجر بہت بڑا دیتا ہے. اور آپ یقین جانیں کسی بھی معاملے میں تکلیف پر جو انسان صبر کا راستہ پکڑ لیتا ہے، کسی نے اذیت پہنچائی صبر کر لیا، بیماری آئی صبر کر لیا، آزمائش آئی صبر کر لیا، علماء نے لکھا ہے اس نے اس راستے کو پکڑ لیا ہے جس راستے میں اللہ نے عزت اور کامیابی رکھی ہے. یہ صبر چھوٹی چیز نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اب بھائی پریشان ہیں، رنگ اڑے ہوئے ہیں، اور اب یقین ہے کہ یہ بادشاہ تھوڑی ہی دیر بعد حکم کرے گا کہ ان سب کو مار ڈالو، یا سولیوں پر چڑھوائے گا یا ہمیں قتل کرا دے گا. انہیں یقین ہو گیا تو یہ کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم ہم تو ذلیل اور رسوا ہو گئے اور اللہ نے اے یوسف تجھے ہم پر ترجیح اور عزت دی ہے. سچی بات یہ ہے ہم نے بہت تجھے گرانا چاہا اور ہم نے تجھے بہت زیادہ پیچھے لے جانا چاہا، لیکن تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے ہم پر تجھے پسند کیا، تیرا انتخاب کیا اللہ نے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کی حالت دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑا جرم کیا ہے، ہم بڑے خطا کار ہیں. اب نبیوں کا حوصلہ دیکھیں، صبر دیکھیں، نبی کی برداشت دیکھیں. آپ نے ایک جملہ بھی نہیں کہا اپنے بھائیوں سے کہ ظالمہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، تم تو مجھے مار چکے تھے، کنویں میں گرا چکے تھے. آپ نے یہ بھی یاد نہ دلایا کہ میں نے رات کیسے گزاری اس کنویں میں، یہ بھی یاد نہ دلایا آپ نے کہ مجھے کس طرح مصر میں لا کر نبی کے بیٹے کو غلام بنا کر بیچا گیا. آپ نے یہ بھی نہ بتایا کہ میں نے کتنا عرصہ جیل میں گزارا. ساری تکلیفیں، سارے شکوے، سارے دکھ، سارے غم حضرت یوسف علیہ السلام نے بھلا دیے. اور جب بھائیوں کو دیکھا کہ کانپ رہے ہیں، پریشان ہیں، تھر تھراتے ہیں، تو آپ نے ان سے کہا تسلی رکھو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے آج بھی بھائی ہو. لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں کوئی الزام نہیں دیتا، اطمینان رکھو. اور ساتھ میں دعا دی یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں بخش دے، اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے. آپ حوصلہ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے. میں نے کہنے کو یہ 2 منٹ میں بات سنا دی آپ کو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں پہنچنے میں 2 منٹ نہیں لگے تھے، 40 سال لگے اس مرتبے پر آنے کے لیے. تو آپ نے انہیں معاف کر دیا خوش دلی سے، اور پھر بھائیوں کو لے کر بیٹھے، انہیں لباس دیے، کھانا کھلایا، اور ان سے پوچھا کہ گھر کے حالات تو سناؤ، کیا حالات ہیں، میرے والد کا کیا حال ہے، والدہ کا کیا حال ہے. وہ کہنے لگے مت پوچھے تو بہتر ہے، بہت بری حالت ہے. حال یہ ہے کہ جو ہمارے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ تمہیں اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اسفا علی یوسف، یا اسفا علی یوسف، ہر وقت ایک ہی بات کہتے ہیں، ہائے یوسف، ہائے یوسف. کہنے لگے اچھا. اور پھر کہنے لگے کہ وہ تمہیں اتنا یاد کر کے روتے ہیں کہ روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچا.
والدہ کا حال پوچھا، گھر کے دیگر افراد کا پوچھا، پھر اس کے بعد اپنا کرتا اتار کر ان کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ اب تم چلے جاؤ اور شام سے کنعان سے سب کے سب لوگوں کو لے کر واپس یہاں لاؤ، اور میرا یہ کرتا لے جاؤ، اللہ نے نبوت آپ کو عطا فرما دی تھی، یہ کرتا لے جا کر میرے والد کے چہرے اور آنکھوں پر لگا دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم جا کر انہیں پورے اعزاز و اکرام سے بہت راحت اور آرام کے ساتھ واپس مصر لے کر آؤ۔ اب یہ وہاں سے چلے اور کمال دیکھیے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، حضرت یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، تم یہ قمیص لے جاؤ، والد کو لے آؤ اور ان کے چہرے پر لگاؤ، وہ بینا ہو جائیں گے۔ یہ قافلہ مصر سے چلا، ولما فصلت العیر، یہ قافلہ مصر سے چلا اور جیسے ہی مصر سے نکلا، ابھی شام بہت دور ہے، اگر آپ گوگل میپ پہ جا کر دیکھنا چاہیں نا مصر اور شام کا فاصلہ تو سینکڑوں کلومیٹر بنتا ہے، کہاں مصر ہے کہاں شام ہے۔ تو یہ ابھی مصر سے نکلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر میں بچوں سے اور گھر والوں سے کہنا شروع کر دیا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، ڈرتے ڈرتے کہا، روز روتے تھے، گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے اور گھر والے کہتے تھے آپ کا تو دماغ چل گیا ہے، تو اس دن ہمت کر کے بات نہیں کرتے تھے، اس دن سب کو بلا کر کہا پتہ ہے مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ یہ مفسرین نے لکھا اس ڈر سے کہا کہ یہ روز ہی کہتے ہیں یوسف ہی کو تو یاد کرتے ہو، تو کہا لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میں بہک گیا ہوں تو مجھے واقعتاً آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والے کہنے لگے انک لفی تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو بہت ہی پرانی باتوں میں لگے رہتے ہیں، اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو تو ہر وقت یوسف یاد آتا ہے۔ فرمایا نہیں، آج بات کچھ اور ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب یہ قافلہ پہنچا اور انہوں نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا چہرے پر لگایا، انجا البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، جیسے ہی چہرے پر کرتا لگایا، کرتا لگنے کی دیر تھی، بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، آنکھیں روشن ہو گئیں اور اللہ کے آگے سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ اب بیٹے جو ساتھ آئے تھے 10 مصر سے جو کرتا لے کر آئے تھے انہیں لینے کے لیے، وہ یہ کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ حضرت یعقوب نے اس سے پہلے بچوں سے کہا، فرمانے لگے الم اقل لکم، تمہیں میری باتیں یاد ہیں، میں نے تمہیں کیا کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کتنا کریم رب ہے، کتنا مہربان رب ہے۔ اب بچے کہنے لگے ابا جان ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہماری آنکھوں پر پٹی بن گئی، ہم اپنے بھائی کے قاتل بننے لگے اور ہم نے اسے رسوا کرنا چاہا، ہم ذلیل ہو گئے، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، ہماری طرف سے اللہ کے حضور آپ توبہ کریں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ نے انہیں یہ نہیں جتلایا کہ تم نے غلط کیا، نبیوں کے اخلاق دیکھیں، آپ نے بیٹوں کو برا بھلا نہیں کہا، اس دن گالیاں نہیں دی، بیٹوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ فرمانے لگے سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا اور امید ہے اللہ بھی تمہیں معاف فرما دیں گے۔ اب یہ نکلے اور نکل کر یہ سب کے سب مصر چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام شہر سے باہر آئے، سارے عمراء اور وزراء کو لے کر، اپنے گھر بار کو کے سب کے افراد کو لے کر باہر نکلے۔ ایک بڑا عظیم قافلہ استقبال کے لیے آیا اور اپنے والد اور والدہ اور بھائیوں اور گھر والوں کے استقبال کے لیے آپ آئے۔ اللہ فرما رہے اب آپ اندازہ لگائیں یہ منظر کیسا ہوگا، انسان اس ملاقات کی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ 40 سال بعد وہ باپ اپنے بیٹے سے مل رہا ہے جس کی روتے روتے بینائی چلی گئی، 40 سال جس نے اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، 40 سال میں کبھی اس نے اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ 40 سال یہ کہتا رہا کہ اللہ ضرور سنے گا، اللہ ضرور فضل فرمائیں گے۔ اللہ فرما رہے فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑھ کر اپنے والد کو تخت پر لے آئے اور اوپر چڑھایا۔ اب والد بھی آ گئے، والدہ بھی آ گئی،
اور 10 بھائی بھی ساتھ شامل تھے اور بنیامین بھی وہیں کھڑا ہوا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام آگے تھے, یہ سب سامنے تھے کہ یکایک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی سجدے میں گرے, ان کی والدہ حضرت یوسف کی والدہ بھی, اور باقی 11 بھائی بنیامین سمیت وہ سب سجدے میں گر گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اپنے والد کو دونوں کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور فرمانے لگے, ابا جان ذرا یاد ہے میں نے آپ کو بچپن میں جو خواب سنایا تھا, انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, کہ میں نے دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کیا یہ وہی منظر نہیں ہے؟ آپ کی مثال سورج کی, میری ماں چاند کی مثال ہے, اور میرے 11 بھائی ستاروں کی طرح ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, ہاں اللہ نے تجھے عزت دی اور تجھ پر احسان فرمایا کہ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھلائی بھی اور دکھلائی بھی. صرف سکھلائی نہیں بلکہ سامنے دکھا دی. اب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ باپ اور ماں اور 11 بھائی سجدے میں. اور پھر علماء نے لکھا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک زمانے تک یہاں رہے. اللہ نے انہیں اقتدار عطا فرمایا, حکومت عطا فرمائی. میں چند سوالات اس واقعے کے بارے میں وہ عرض کر دوں. ایک سوال تو یہ ہے کہ اتنی بڑی آزمائش کیوں آئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے اور بے مثال تعلق رکھتے تھے. اور ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے عرض کیا, یا اللہ لگتا ہے یہ نبی تو ہے لیکن اس کے دل میں آپ کی محبت کم ہے, یوسف کی زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کیا, یا اللہ آپ آزما کر دیکھیں, ہمیں تو لگتا ہے یوسف کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہیں دکھا دیتا ہوں, مجھے تو معلوم ہے اس کے دل میں میری محبت ہی غالب ہے. اور پھر اللہ نے حضرت یوسف کو حضرت یعقوب سے جدا کیا. پھر جدائی بھی شدید جدائی ہوئی, بڑا شدید صدمہ پہنچا. آپ نے سن لیا 3 دن یہ درس چلا کہ 40 سال کے عرصے پر یہ جدائی محیط رہی, بڑی بڑی تکلیفیں آئیں, لیکن بالآخر ثابت کر دیا کہ یوسف کچھ بھی نہیں ہے, اصل اللہ ہے, اللہ کا تعلق غالب. بعض رات میں لکھا ہے ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں حضرت یوسف علیہ السلام کھیل رہے تھے, ایک طرف ان پر نظر چلی گئی. تو اللہ نے خیال فرمایا کہ دوران نماز یوسف پر نظر گئی, اب ہم اسے تمہاری نظروں سے دور کرتے ہیں, لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے. مشہور ضرور ہے لیکن زیادہ مستند نہیں ہے. زیادہ مستند پہلی بات ہے, اور صحیح ہے کہ اللہ جس کو بھی چاہیں آزمائے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی محبت میں اتنا کیوں روتے تھے؟ آخر بیٹا ہی تھا نا. بیٹے کی محبت میں اتنا رونا کہ روتے روتے بینائی چلی گئی. یہ تو بظاہر لگتا ہے کہ نبی نے جیسا صبر کرنا چاہیے تھا ویسا صبر نہیں کیا. یا پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے, انسان عام آدمی تو اتنا نہیں روتا, بیٹے کا انتقال ہو جائے, بیٹا مر جائے, جدا ہو جائے, تو یہ نبی تھے, انہوں نے اتنا غم کیوں کیا؟ علماء نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بات معلوم تھی, اللہ نے بنی اسرائیل کو جو نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے, تاج نبوت عطا فرمایا ہے, وہ حضرت ابراہیم کے سر سے حضرت اسماعیل اور اسحاق کے اوپر آیا, حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کے سر پر آیا. اور جانتے تھے میرے 12 بیٹوں میں سے ایک ہی بیٹا یوسف اس قابل ہے جسے اللہ نبوت عطا فرما سکتے ہیں, اور یہ تاج اسی کے سر پر آ سکتا ہے. تو آپ کو یہ فکر تھی کہ اگر یہ بیٹا نہ رہا تو یہ عظمت کی نشانی قیامت تک کے لیے ہمارے خاندان سے نکل جائے گی. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کسی بیٹے کے لیے نہیں روتے تھے, وہ تو اس نبی کے لیے روتے تھے کہ اللہ یوسف واپس آ جائے اور یہ عظمت کا جو تاج ہے ہمارے خاندان کے سر پر دوبارہ آ جائے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے حضرت یعقوب نے بیٹے کا غم منایا ہے, بلکہ وہ نبوت کے چلے جانے کے ڈر سے رویا کرتے تھے. ان کے رونے کا سبب بیٹا نہیں تھا, بلکہ ان کے رونے کا سبب یہ تھا کہ اللہ ہمیں یہ عزت کا جو منصب دے رکھا ہے اللہ ہم سے واپس نہ لے لیں, اور یہ اسی وقت ہماری نسلوں میں چلے گا جب یوسف باقی رہے گا. انہیں معلوم تھا باقی 11 کو نبوت نہیں مل سکتی, یہ ملے گی تو یوسف کو ملے گی. اور علماء نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس تمنا کی اللہ نے لاج رکھی, نہ صرف یہ کہ نبوت عطا فرمائی بلکہ اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی. اور پھر قرآن کی حقانیت بھی اس سے ثابت ہوئی.
میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہودی اور نصرانی سمجھتے تھے مسلمان تو جاہل قوم ہے، ان کے پاس نہ کتاب ہے نہ علم ہے، اور ہم اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں۔ تو وہ کہتے تھے مسلمانوں کو کیا پتہ ماضی کے واقعات کا۔ اللہ نے ایسے ایسے واقعات نقل فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کی پوری تاریخ اس صورت میں اللہ نے نازل فرما دی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہودی اور نصرانی دانتوں میں انگلیاں دیتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ اتنا وسیع علم ان کو ملا ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں آخر میں کہ دیکھو یہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی باتیں تھیں جو آپ کو پتہ نہیں تھی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اور آپ تو اس وقت تھے بھی نہیں جب یہ بھائی سارا فریب کر رہے تھے، جب کنویں میں پھینک رہے تھے، جب جھوٹا خون لگا رہے تھے، جب باپ کو آ کر بتا رہے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی آپ تو اس وقت تھے بھی نہیں، یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں آپ کو؟ اللہ نے بتائی۔